لیکن چلیے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین عن سعد بن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اذا اتیت الصلاۃ فاتیھا بوقار او وسکینہ، جب نماز پڑھنے آؤ تو وقار اور تسلی کے ساتھ آؤ. فصلی ما ادرکت، جو مل جائے وہ پڑھ لو، وقت ما فاتک، اور جو رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر دو. اور مجھ سے عموماً چونکہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز اگر جماعت سے پڑھنی ہو تو اس کو کیسے کرنا چاہیے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک تو آپ امام کے ساتھ ہے نا، وہ جو کر رہا ہے آپ نے کرنا ہے. جب امام سلام پھیر لیتا اور ابھی آپ کی رکعتیں رہتی ہیں تو آپ نے اٹھ کے اپنی باقی رکھتے ہیں اب اپنی ایسی ترتیب کے ساتھ کرنی ہے کہ جو ترتیب آپ کی نارملی ہوتی ہے. مثلا اگر آپ نے امام کے ساتھ دوسری رکعت میں جوائن کیا ہے تو 3 رکعتیں تو آپ پڑھ لیں گے نا ظہر کی، اور آپ کی آخری رہ گئی ہے تو آپ نے اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے آپ اپنی آخری رکعت پڑھتے ہیں، یعنی اسی طرح تشہد میں بیٹھ کے سلام پھیرتے ہیں. اور ان کو بند کیجیے گا، ذرا میوٹ کیجیے گا سب کو بھی ہے. اچھا جی. اور اگر ان کیس آپ کی فرض کریں آپ دوسری رکعت میں ملے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور امام نے کیا کیا ہے کہ نہیں اب آخری رکعت میں ملے ظہر کی، ٹھیک ہے، اب امام نے تو سلام پھیر لیا ہے آخری اپنی رکعت پڑھ کے، آپ نے 3 رکعتیں اور پڑھنی ہیں. اب آپ کی ترتیب ویسے چلے گی جیسے آپ نے ظہر کی پہلی رکعت پڑھی، پھر دوسری رکعت میں پڑھی، اس میں تشہد میں بیٹھی، پھر تیسری رکعت میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے جو ہے تیسری رکعت سٹارٹ کی. پھر اس تیسری رکعت میں آپ نے وہ نہیں پڑھنا، تلاوت نہیں کرنی قرآن کی، صرف فاتحہ پڑھنی ہے جیسے تیسری رکعت میں پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد چوتھی رکعت پڑھ کے آپ نے اپنی یعنی وہ اپنے پھر سلام پھیر لینا. لیکن جب تک آپ امام کے ساتھ ہیں تو آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، حتیٰ کہ آپ کی غلطی نہیں بھی ہے، امام کی غلطی ہے، لیکن وہ سجدہ صاحب کر رہا تو آپ نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کے بعد سلام پھیر رہا ہے، سلام پھیرنے تک آپ نے وہ کچھ کرنا ہے جو امام کر رہا ہے. اور ایک اور بھی شرط ہے کہ امام پہلے کر لے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک آداب ہے جماعت کی نماز کے ساتھ. چلیے اب آگے آئیے، جو اس طرح کی ہم حدیث پڑھتے ہیں یہ بھی جماعت کی نماز کے ساتھ ہے. 532 عن عطاء، عطاء ان کا نام ہے، انہ سمع ابن زبیر علی المنبر، انہوں نے ابن زبیر عبداللہ بن زبیر کو انہوں نے ممبر پر سنا، یقول وہ کہہ رہے تھے اذا دخل احدکم المسجد والناس رکوع، جب تم میں سے ایک بندہ داخل ہو مسجد میں اور ان لوگ رکوع کی حالت میں ہو، فلیرکع حین یدخل، تو وہ جا کے جلدی سے رکوع میں مل جائے جہاں سے وہ داخل ہوا، یعنی رکوع میں شامل ہو جائے. ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ چل کے یعنی رکوع کی حالت میں، میں بھی اس کو واضح کرتی ہوں کیسے، رکوع کی حالت میں آہستہ آہستہ چل کے جا کے صف میں شامل ہو جائے، کیونکہ یہ سننا ہے. اچھا جی، کیسے؟ مسجد ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ لمبی ہے آپ کی تقریباً 4-5 گز کہہ لیجئے، کیونکہ دروازے کے ساتھ ہی تو نہیں نا جماعت مل جاتی. دروازے میں آپ داخل ہوئے 4-5 گز دور جو ہے نا لوگوں نے صف باندھی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا امام رکوع میں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ویسی آپ نے جیسی اپنی نظر پڑی آپ ویسے رکوع میں چلے گئے. اب رکوع میں چلتے ہوئے اب آپ رکوع کی حالت میں چلتے چلتے آگے جا رہے ہیں، اور آگے جا کے جو ہے نا آگے جا کے تو کیا آپ نے کیا کرنا ہے، صف میں شامل ہو جانا ہے. اور عبداللہ بن زبیر کہنے لگے کہ میں نے یہ سننا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں، اگلی بات جو ہے نا حدیث میں بات واضح ہو جائے گی. ان ابا بکرۃ جاء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راکع، ہوا یہ کہ ابو بکرہ ایک صحابی ہیں، یہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر رہے تھے، یعنی جماعت کی نماز ہو رہی تھی اور رکوع میں تھے اللہ کے رسول. فرکع دون الصف، تو انہوں نے صف سے پہنچنے سے پہلے رکوع میں چلے گئے. ثم مشى، اور پھر چلنے لگے الى الصف، صف کی طرف. فلما قضى النبي صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز ختم کر لی تو کہا قال ایکم الذی رکع دون الصف ثم مشى الى الصف، کون ہے وہ تم میں سے جس نے رکعت سے صف سے پہلے ہی رکوع کر لیا تھا اور پھر وہ صف کی طرف چل کے آیا. فقال ابو بکر انا، ابو بکر کہنے لگے میں. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ज़ादकल्लाहु हिर्सन वला तउद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अल्लाह तुम्हारे शौक को बढ़ा दे, इजाफा कर दे, लेकिन अब आइंदा ऐसा ना करना। अब पुरानी हदीस की तरफ आइए, जहाँ पे है ना अलैकुम बिल वक़ार व सकीना, वक़ार के साथ और तसल्ली के साथ आराम से आइए, जहाँ से मिले वहाँ पे शामिल हो जाए, और जो है ना बस नमाज जो रह जाए उसको पूरी कर ले। अच्छा, अब ये है कि नमाज की तरफ भाग के आना और रकू जो भी हो रहा है उसके अंदर फ़ौरन शामिल हो जाना, ये एक शौक का मामला है। तो उसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए उसको अप्रिशिएट किया कि नहीं, अल्लाह तेरी रग़बत में इज़ाफ़ा कर दे, तेरे हिर्स में इज़ाफ़ा कर दे, लेकिन ऐसा करना नहीं, तरीका ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना। ठीक है जी? चलिए जी, नेक्स्ट पे आइए। अच्छा जी, अज़ान सुनने वाला मस्जिद में जाकर नमाज़ बाजमात अदा करे। आ जाइए ज़नाब हमारे मर्दों की तरफ जो घरों में बैठे रहते हैं। और अन काबी इब्नी उजरा था, उजरा, काब बिन उजरा से रवायत है, अन्न आमा, एक अंधे, अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए अंधे एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फ़क़ाल, और कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, इन्नी अस्माउ अन्नदा, मैंने सुनी है अजान, वला अल्ली ला अहिदु काइदन, और कई मरतबा मेरे पास कोई ऐसा नहीं बंदा होता जो मुझे लेके आए। काल, तो कहा, इदा समिअत निदा, जब तुझे आवाज़ आ जाए अजान की, फ़अजिब दाई अल्लाहि अज़्ज़ा वजल, तो जवाब दे अल्लाह के दाई को, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पुकारने वाले को। तो जनाबे वाला, बल्कि ये हदीस यहाँ पर नहीं है, बल्कि हुआ ये कि उन्होंने कैसे करके अपनी प्ली पेश की। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं तो अंधा बंदा हूँ भाई, कैसे मैं जाऊँ, तो मुझे तो इजाज़त दे ही दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी। अब वो निकल के जा रहे थे, तो अल्लाह के रसूल ने उनको दोबारा बुलाया, आइए ज़रा इधर, और पूछा कि अज़ान की आवाज़ आती? उनका जी आती है। अल्लाह के रसूल ने कहा, अगर अज़ान की आवाज़ सुनते हो तो नमाज के लिए आना है, वो रो के आना है, पीट के आना है, ठोकरें खा के आना है, सीधे तरीके से आना ही आना है जनाब, इसलिए कि दुनिया के दूसरे काम हो जाते हैं। तो ये वाला काम जो है ना, ये भी बहुत अहम कामों में से है। और ये पिछले दिनों ये सूडान का शायद एक आदमी था, ये यमन का था, उसकी मैंने देखी, बूढ़ा आदमी था। तो इसी तरह फजर की नमाज में सूडान और यमन में अभी भी इतने बड़े बड़े इलाके ऐसे हैं कि जो है ना बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि सहरा, अभी वहाँ पे कोई सिविलाइजेशन आई नहीं। तो वहाँ पर क्या है कि लाइटें भी नहीं हैं, गलियाँ भी पक्की नहीं है वगैरह, सहरा और इस तरह की कैफियत है। तो उन्होंने जनाबे वाला अपने घर से लेके ना मस्जिद तक एक रस्सी लंबी सारी बांध दी। अब ये कि रात सुबह कोई लेके जाने वाला नहीं है, ये अंधेरे में ले जाने वाले हैं, तो वो रस्सी पकड़ पकड़ के जाते हैं। तो देखिए जी, अल्लाह के बंदे तो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। नमाज को अहमियत देने वाली बात है असल में। चलें जी, अजान सुनी तो जमात है। जमात औरतों पे फ़र्ज़ नहीं है क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि सहाबियत भाग-भाग के पहुँचा करती थीं, घर के काम छोड़ के जाती थीं और वहाँ से वापस आके घर के काम किया करती थीं। जमात इतनी अहम है। और अभी आपने वो पीछे पढ़ा था ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल मेरा ये चाहता है कि मैं करूँ क्या कि किसी को कहूँ ज़रा जमात मेरी जगह पे कराओ और मैं पीछे जाऊँ और जो घरों में बैठे हुए हैं ना, उनके घरों को आग लगा दूँ। अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, आराम से ही नमाज़ लेट हो जाती है। चलिए जी, नेक्स्ट वाली, नेक्स्ट हदीस पे आइए। अच्छा जी, इमाम की इक़्तिदा करना। अन समरा ता इब्नी जुंदुबिन, समरा बिन जुंदुब से रवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति, जब तुम खड़े हो जाओ नमाज के लिए, फला तस्बिक़ू, तो इमाम से आगे ना बढ़ो, क़ारिइकुम, अपने क़ारी से आगे ना बढ़ो, बिर्रकूइ वस्सुजूदी, रकू में और उससे सजदे में, वलाकिन हुआ यस्बिकुकुम, लेकिन उसको चाहिए कि वो तुमसे आगे बढ़े। यानी इमाम, मैंने भी कहा ना, इमाम पहले रकू कर ले तो रकू में जाओ, इमाम सजदा कर ले तो सजदे में जाओ, ठीक है ना। और ये है कि ये ना हो कि अब आपने उसे जैसे भी क़िरात ख़त्म की है तो आप भाग के रकू में पहुंच गए, अभी वो इमाम ने अल्लाह अकबर भी नहीं कहा और खुद भी नहीं किया, इमाम का इंतज़ार करें। इमाम की इक़्तिदा बहुत ज़रूरी है। चलिए जी,
نیکسٹ حدیث آ گئی ہے، عن ابی موسیٰ قال، ابی موسیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد بدنت فاذا رکعت، اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بدنت، میرا بدن جو ہے وہ بھاری ہو گیا، یعنی ذرا ہو گیا، گوشت زیادہ ہو گیا نا، وزن بڑھ گیا. فاذا رکعت فرکعوا، تو جب میں رکوع کیا کروں تو تم رکوع کیا کرو. وَإِذَا رَفَعْتُ، اور جب میں اٹھا کروں تو تم اٹھا کرو. فرفعوا. وَإِذَا سَجَدْتُ، اور جب میں سجدہ کیا کروں تو تم سجدہ کیا کرو. وَلَا أَلْمَيَنَّ رَجُلًا يَسْبِقُنِي إِلَى الرُّكُوعِ وَلَا إِلَى السُّجُودِ وَلَا أَلْفَيَنَّ، سوری فا کے اوپر نقطہ مسنگ ہے، اور نہ میں پاؤں، میں نہ دیکھوں کسی بندے کو کہ وہ میرے سے پہلے رکوع میں چلا جائے اور میرے سے پہلے سجدے میں چلا جائے. ولا الفین، اور نہ ہو کوئی ایسا بندہ جس کو کہ جو ہے نا کسی بندے کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ رکوع میں اور سجدے سے پہلے چلا جائے، میں پہلے چلا جائے. چلیے جی آگے. عن ابی ہریرہ، ابی ہریرہ سے روایت ہے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے اور کہتے تھے لا تبادروا الامام بالرکوع والسجود واذا کبر فکبروا، کہ دیکھو پہل نہ کرو، آگے نہ بڑھو امام سے رکوع اور سجود میں، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو. واذا قال ولا الضالین، اور جب وہ کہے ولا الضالین فقولوا، تو تم بھی کہو آمین. فإنه إذا وافق كلامه كلام الملائکہ، کیونکہ جب امام کی بات یا امام کا کلام جو ہے ملائکہ کے کلام کے ساتھ مل جاتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کو معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ. کیونکہ ملائکہ یہ کرتے ہیں نا، جب ضالین آتا ہے تو ملائکہ آمین کہتے ہیں، تو جب امام آمین کہتا ہے تو ملائکہ کی آمین اکٹھی ہوگی تو امام کے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر تمہاری آمین بھی امام کی آمین کے ساتھ مل گئی تو پھر تمہارے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، اور جب رکوع کرو تو رکوع کرو، اور جب وہ امام رکوع کرے تو رکوع کرو. وَإِذَا قَالَ، اور جب وہ کہے سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے بات اس کی جس نے اللہ کی تعریف کی. فقولو، تو کہنا اللہم ربنا ولک الحمد، تو کہنا کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے اور تیرے لیے تعریف ہے. اچھا اس میں حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی نہیں ہے، اس کی میرا خیال ہے بات آگے آ جائے گی، یا پھر میں ہی بتا دیتی ہوں. یہی طریقہ تھا، اللہ کے رسول ربنا ولک الحمد کہا کرتے تھے، یہاں پہ اللہم ربنا ولک الحمد. ایک صحابی جو ہیں وہ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت رکوع سے سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمدہ کا، تو وہ صحابی لپک کے بولے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا نماز ختم کیا، پوچھا کہ کس نے یہ بات کہی تھی، تو ڈر گئے سارے، اور خاص طور پہ وہ صحابی تو بولے ہی کوئی نہیں کہ میرے سے غلطی ہو گئی اور یہ میں نے کیا کر ڈالا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے 30,000 فرشتوں کو لپکتے ہوئے دیکھا ان الفاظ کو لینے کے لیے. تو جناب جب پیغمبر نے ریکمینڈ کر دیا اور کنفرم کر دیا، تب ہر بندہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کہتا ہے. چلیے آگے اگلا پارٹ پڑھتے ہیں حدیث کا. ولا ترفعوا، یعنی بھی کیا لفظ ہے، وَإِذَا سَجَدَ سے میں مٹا ہوا ہے، وَإِذَا تَرْفَعُوا نظر نہیں آ رہا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. تو جب اور اپنے آپ کو نہ اٹھاؤ، انہوں نے کہا اس سے پہلے سر بر اٹھاؤ، رأسا کا آنا چاہیے تھا، پتہ نہیں اب کیا ہے، اور نہ اٹھاؤ اپنا سر. وَإِذَا سَجَدَ، اور جب وہ امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو. ٹھیک ہے، اپنا سر نہیں اٹھانا، اور جب امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو. چلیے جی نیکسٹ حدیث پہ آ جائیے. مقتدی کے لیے امام کی اقتداء کے تقاضے، ٹھیک ہے، کیسے کرنا چاہیے. عن البراء بن عازب، براء بن عازب سے روایت ہے انہم کانوا یصلون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. فاذا رکع رکوعا، اور جب رکوع کرتے اللہ کے رسول تو رکوع کیا کرتے. واذا قال، اور جب کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، لم یزالوا قیاما، تو وہ کھڑے رہتے. حتی یروہ
جبکہ وہ دیکھ لیتے ان کو قد وضع وجہہو وفی لفظ جبہتہو، وجہہو چہرہ اپنا، اور ایک اور جگہ پہ آیا ہے جبہتہو اپنی پیشانی، فی الارض، جب وہ دیکھ لیتے کہ اب صحابی کھڑے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھک کے سجدہ کر کے زمین پر اپنی پیشانی رکھ دی ہے، پھر صحابی جو ہے ثم یتبعون، اور پھر صحابی جو ہے ان کی اتباع کرتے. چلیے جی نیکسٹ. عن انس بن مالک الاشعری كان صلی اللہ علیہ وسلم يحب ان یلیہ المہاجرون والانصار لیحفظوا عنہ. اللہ کے رسول کو یہ پسند تھا کہ مہاجرین اور انصار آپ کے قریب قریب آ جائے تاکہ وہ آپ سے سبق کو یاد کر لیں، یعنی دیکھیں ایک ایک چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، اس کو سیکھیں اور اس کو یاد کر لیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ جو سری نمازیں ہیں نا خاموش والی، ان میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی نمازوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں یہ والی صورت پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھا اپنا درود پڑھا تو یہ پڑھا، التحیات پڑھا تو یہ پڑھا، اور یہ والی. اچھا آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ تو خاموشی سے پڑھنا ہوتا تو یہ کیسے پڑھ لیا انہوں نے. وہ بات وہی ہے کہ صحابہ ہوتے تھے، قریب ہوتے تھے، اول تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیتے تھے، سرگوشی میں پڑھتے تھے، دوسرے اللہ کے رسول کے وقت اتنا اونچا پڑھ لیتے تھے کہ لوگ سن لیتے کہ کیا ہے، تو یوں کر کے پڑھا جاتا. چلیے جی. لیلینی منکم اولو الاحلام والنہى ثم الذین یلونہم ثم یلونہم. میرے اللہ، ایک اور روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ لوگ میرے قریب آ جائیں جو عقل والے ہیں، یعنی سمجھدار ہیں، والنہى اور عقل والے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ان سے زیادہ عقل والے ہیں، پھر ان سے زیادہ عقل والے ہیں، یعنی جو ہے نا سمجھدار لوگ میرے قریب قریب آ جائیں تاکہ وہ بات کو سمجھے اور آگے پہنچا دیں. یہی تو جناب انہوں نے باتیں سنی ہوئی ہیں اور آج آپ دیکھیں ہمارے پاس پہنچ گئی ہیں اور کتنے پریسیجن کے ساتھ پہنچی ہے. چلیے جی. اچھا بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی اقتدا کیسے کرنی ہے؟ بیا ذرا ختم کروائیے نا، میں بند کرواؤں؟ پوچھیے جناب، آپ میں سے کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ کس نے کیا ہمارا؟ نہیں اچھا کسی نے نہیں کیا. ابھی اب میں کیسے اس کو میوٹ کیسے کروں؟ وہ میوٹ کرنے کا پتہ نہیں کیا طریقہ ہے. کیجیے گا ذرا میوٹ. ہو گئی. بیٹھ کر نماز پڑھانے والے امام کی اقتداء میں بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسے ہے، کیسا ہے؟ ان معاویہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی الامام جالسا، جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے، فصلوا جلوسا، تو تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو. ٹھہر جائیے، ابھی جلدی نہ کیجیے گا، ابھی ابھی حدیثیں پڑھنی ہے، اس کے بعد پتہ لگے گا اصل میں کیا کرنا ہے. نیکسٹ آئیے، ابھی اس کو کلیئر کر دیتے ہیں. اچھا ذرا دیکھ لیجیے گا، ایک منٹ. اچھا ایک اور حدیث آ گئی ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام ہوتے اسی لیے کہ ان کی اقتداء کی جائے. وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا، جب نماز پڑھے بیٹھ کے، فَصَلُّوا قُعُودًا، تو تم بھی بیٹھ کے نماز کو پڑھو سب کے سب. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. اچھا امام اس لیے مقرر کیا گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کے کرو. اب آگے ذرا ٹھہر جائیے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ساری حدیث کو سامنے رکھ کے جو ہے نا مسئلہ بنایا جاتا ہے کہ کیسے کرنا چاہیے. دوسری حدیث آگئی کہ نبی سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف تھی مرض الموت میں، اور سیدنا ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. انہوں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر بعد ذرا فاقہ ہوا اور آپ دو صحابہ کے سہارے مسجد کی طرف چل پڑے اور سیدنا ابو بکر صدیق کی بائیں جانب آ کر بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور ابو بکر صدیق اور لوگ ابو بکر کی اقتداء کر رہے تھے. اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور مقتدی کھڑے تھے. ٹھیک ہے. اب آگے چلیے. اب ثابت یہ ہوا کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اس حال میں کہ لوگ بھی بیٹھے تھے، لیکن وفات سے قبل آپ نے جو عمل پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کیونکہ آپ تو بیمار تھے نا، اور باقی تمام مقتدی کھڑے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اب اس کی جو ہے نا، یہ جو اس کو کہتے ہیں نا، اس میں جو تطبیق ہے
وہ ایسی ہو گئی ہے کہ پرانا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا، اب چونکہ لیٹسٹ حکم یہی ہے جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا تو وہ والا موجود ہے. ٹھیک ہے جی، مجھے امید ہے کہ بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو کیا ہے کہ اگر اس میں ویسے یہ ہے کہ اوپر کھینچے دیا ذرا اونچا کیجیے. اچھا، اب یہ ہے کہ انہوں نے 3 صورتیں پیش کر دی ہیں. پہلی والی صورت جو ہے اس میں حدیث منسوخ ہو گئی ہے، اب لیٹسٹ والی رہے گی. دوسری والی میں یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا اور کسی اور کو اجازت نہیں ہے. اور تیسری یہ ہے کہ اگر مقتدی حضرات نماز کا آغاز ایسے امام کی اقتدا سے کریں جو شروع میں بیٹھا ہو تو سارے بیٹھ جائیں، کیونکہ پھر پرانی حدیثیں ہم نے سن لی نا. لیکن اگر مقتدی پہلے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں کسی عذر کی وجہ سے امام بیٹھ جاتا ہے تو مقتدی کھڑے ہی رہیں گے، جیسے کہ سید عائشہ کا تقاضا تھا. بہرحال جو اب یہ صحیح طریقہ یہی ہے، جو سیف طریقہ ہے جس کے مطابق ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی عذر نہیں ہے تو امام کے عذر کی وجہ سے ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں جبکہ امام بیٹھ کے نماز پڑھا لیتا ہے. اچھا، اس میں یہ ضروری ہے کہ امام کا علم و فضل زیادہ ہونا چاہیے، اس کی کوئی جسمانی کوتاہی یا جسمانی کمی جو ہے نا وہ جو ہے نا جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کی امامت پہ فرق نہیں پڑتا. چلیے جی نیکسٹ کیجیے، نیکسٹ پہ آ جائیے. آخری حدیث پڑھتے ہیں اور ختم کرتے ہیں، ویسے ٹائم ختم ہو گیا ہے. عن ابی حازم، ابی حازم کہتے ہیں قال کان سہل ابن سعد الساعدی، سہل بن سعد جو ہے الساعدی، یقدم فتیان قومہ، اپنے جو ہے نا اپنی قوم کے جو لڑکے ہیں نا ان کو پڑھانے کے لیے یقدم ان کو آگے کیا کرتے تھے، یصلون بہم نماز پڑھانے کے لیے. فقیل لہ ان سے کہا گیا تفعل ولک من القدم، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ کو چاہیے آپ آگے آئیں، آپ کے پاس علم زیادہ ہے. بالک، ٹھیک ہے. قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو کہا انہوں نے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے ہوئے الامام ضامن، امام ذمہ دار ہے. فإن احسن فلہ ولہم، اگر اس نے اچھے انداز سے نماز پڑھائی اور اسے بھی ثواب ملے گا. وإن اساء یعنی فعلیہ ولہم، اور اگر اس نے برے طریقے سے نماز نہ پڑھائی، اچھے طریقے سے نماز نہ پڑھائی تو اس کی برائی بھی اسی کی ذمہ داری ہوگی. یعنی امام کو خود بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کون سا بندہ جو ہے نا وہ زیادہ اچھے طریقے سے کرتا ہے تو اس کے مطابق اس کو کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ بیسیکلی ایک طرح سے تنظیم کی، آرگنائزیشن کی ذمہ داری اس کی. چلیے جی، بارک اللہ فیکم، ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کوسچن آنسرز نیکسٹ ٹائم. اس دفعہ ہم نے زیادہ حدیث پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، ہم ابھی اپنا کام کر لیں، ذرا باقی سے لیو کر دیں تو